رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ کل سے لے کر جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو عید کا دن، ہمارے پاس 8 تقاریر تھیں. ہم نے کہا تھا کہ جو قرآن کے 8 آخر میں مختصر سورے ہیں، ان میں سے روزانہ ایک ایک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر کے گویا ختم قرآن ہم کرنا چاہتے ہیں. سورہ ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، اخلاص، ناس، فلق اور ناس، یہ 8 سورے. تو کل سورہ ماعون کے بارے میں گفتگو ہوئی اور ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قریش کی جو ایلیٹ کلاس تھی، جو کرپشن میں بڑی ڈوبی ہوئی تھی، ان کو تنبیہ کی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے رسول کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو روز جزا کو بار بار جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے. واضح نشانی آنے کے بعد انکار کرتا ہے. اس پہ کل بات ہو چکی ہے کہ یکفرو نہیں کہا کہ کفر کرتا ہے وہ، بلکہ جھٹلاتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ وہ قیامت آنے والی ہے. اسے آثار کو دیکھ کر، دلائل کو دیکھ کر، آیات کو دیکھ کر جو ہم نے آپ پر نازل کی ہیں، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین حق ہے، لیکن جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی کسی نیک کام میں آگے نہیں بڑھتا، دوسروں کو بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر کوئی خود بہت زیادہ ویلدی ہے، جیسے کہ قریش کی جو وہ کلاس تھی جس کے پاس ساری دولت عرب کی سمٹ کر آتی تھی حج کی وجہ سے، اور مکہ جو ہے ام القریٰ فائنینشیل ہب تھا، سینٹر تھا، تو جتنے کاروان، قافلے وغیرہ سب آتے تھے وہ سب یہاں آتے تھے، ان کی دولت سب یہاں جمع ہوتی تھی. تو اگر وہ دوسروں سے یہ کہیں کہ یہ معاشرے میں جو پسماندہ افراد ہیں ان کی مدد کرو، تو پہلا سوال پہ ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو دوسروں کو ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کا مال اس راہ میں آگے خرچ ہو، تو وہ نہ دوسروں سے کہتا ہے، نہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور اس سے کہے. یہ نیت پر بھی بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں مولا کائنات نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، اس کا آغاز آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو تعجب ہوگا. فرمایا مولا نے، جس کا مفہوم حدیث کا ہے کہ بخیل وہ دوسرے کے مال سے نہیں کھاتا، اور جو سخی ہوتا ہے وہ دوسرے کے مال سے کھا لیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جبکہ بظاہر برعکس ہونا چاہیے. بخیل تو دوسروں کے مال سے اسے کھانا، کیا نہیں، بخیل جو ہے وہ دوسروں کے مال سے نہیں کھاتا، سخیل دوسرے کا کھانا اس کو پیش کیا جائے تو وہ کھا لیتا ہے. اور آگے مولا نے وجہ بتائی کہ بخیل دوسرے کے کھانے سے اس لیے نہیں کھاتا کہ کوئی اور اس کے کھانے سے نہ کھا لے، اور سخی دوسرے کے کھانے سے اس نیت سے کھاتا ہے کہ میرے کھانے میں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو سخی دوسرے کھانے سے اس لیے کھا لیتا ہے کہ تاکہ اور بھی میرے کھانے سے کھا لے، یعنی اس ترغیب کو دلانے کے لیے. بات واضح ہو رہی؟ آپ کبھی کسی کے یہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں آئیں گے، تو اس میں ایک طریقے سے کرم ہے، یہ سخاوت ہے. تو ولا یحض علی طعام المسکین. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جو نہ خود آگے دینا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کو ترغیب اس لیے دلاتے ہیں کہ اگر وہ کسی اور سے کہیں گے تو پہلا سوال ان پہ اٹھے گا کہ واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں. تو ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. تو ویل اور تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سہو، غفلت سے کام لیتے ہیں. ساہون صحف سے آپ نے کہا نا، صحف یعنی وہ غلطی انسان کی جو کیئرلیسنس کی وجہ سے ہو، اہم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو. تو اگر کوئی نماز کو ساہون، یہاں پر 1-2 بار غلطی تقاضۂ بشریت ہے، لیکن ساہون یہاں اس میں فاعل ہے، یعنی ان کی عادت ہی یہ رہتی ہے کہ وہ نماز میں ہمیشہ غفلت برتتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں جان بوجھ کر، کم اہم سمجھتے ہیں، کیئرلیس ہوتے ہیں. اور الذین هم یراؤون، یہ وہ ہیں کہ جو نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا پہلو ہوتا ہے، یا کوئی اور بھی عبادت کرتے ہیں تو دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
اور معاون کہتے ہیں کسی اہم چیز کو. زکوٰۃ کے لیے بھی معاون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ چیزیں کہ جو عام طور پر دے دی جاتی ہیں دوسروں کو شیئر کرنے کے لیے، اسے بھی دینے سے وہ بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے. اب کوئی آپ سے کہے کہ پانی کا گلاس دے دو، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بخل کی بات نہیں ہے، لیکن جب نعون المعون چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے میں بھی وہ آگے پہنچانے میں بخل کرتے ہیں. یہ تھا سورہ معاون. اچھا، ہم نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کی ایک اسٹڈی اس طرح سے بھی ہے کہ جو ایک سورہ دوسرے کے بعد ہے تو اس کا گزشتہ سورے سے ایک لنک ہے. تو سورہ معاون سے پہلے سورہ قریش. تو قریش، سورہ قریش میں قریش کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں نعمت کیا عطا کی ہے. ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، جو قریش ٹریول کرتے تھے سمر میں اور ونٹر میں، گرمی اور سردی میں، تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس کی طاقت عطا کی ہے کہ تم اس جزیرہ نما عرب میں ٹریول کرتے ہو بغیر کسی خوف کے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ کاروانوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. قریش کو اس لیے نہیں لوٹ سکتا تھا کہ ہر ایک سے قریش کو کام تھا، اس لیے کہ کعبے کی جو کسٹوڈین شپ تھی ان کے پاس تھی. تو اگر قریش کے ساتھ ہم نے کوئی مسئلہ کیا تو ہمارا کاروان بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا، یا ہمارا کاروان وہاں سے گزر نہیں سکے گا، یا ہم وہاں پر اپنا تجارتی اسٹال نہیں لگا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قریش کے پاس سپیریٹی حاصل تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبد رب ھذا البیت، جب تمہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ مقام ملا ہوا ہے نا، تو فلیعبد رب ھذا البیت، تو پھر عبادت بھی تو اسی بیت کے رب کی کرو، کہیں اور کیوں جا رہے. فلیعبد رب ھذا البیت، کہاں اس وقت اگر کسی طریقے سے آل سعود کو کوئی مقام بھی عطا ہوا اسلامی دنیا میں، یعنی وہ ظاہری طور پر، تو کس وجہ سے کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہولی لینڈز کہلاتے ہیں. تو اگر واقعا اس وجہ سے آپ کو کوئی مقام، اگرچہ ہمارے یہاں تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے کسی بھی شخص کی، ہمارا تو امام معصوم اس کے وارث ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی تو آپ کم از کم اس کی رعایت تو کریں کہ پھر جھکیں اسی رب کے سامنے کہ جس کے گھر کی وجہ سے آپ کو یہ مقام اور احترام ملا ہے. وَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے، اس رب نے جس نے اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے، وآمنہم من خوف، اور جس نے تمہیں خوف میں امن دیا ہے. ہر طرف خوف ہے، تمہارے پاس امن ہے. کیوں؟ اس لیے اس بیت کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پہلے پازیٹیولی انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ اللہ نے نعمت دی، لیکن جب وہ نہیں سمجھ رہے، آپ کا ارایت الذی یکذب بالدین، کیا رسول آپ نے دیکھا ہے انہی میں سے وہ ہیں کہ جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں، یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، عبادت بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں. یہ سب کرنے کے کہنے کے بعد اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، اگلا سورہ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. سبحان اللہ، بات ہو رہی. اچھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کا تعلق رب دیکھیے گا سورہ ماعون سے کیسے کنٹینیوشن ہے اس کا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ ہیں کہ جو مسکینوں کو دھکے دیتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے، یتیموں کو اپنے حساب سے دور بھگا دیتے ہیں. تو انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اچھا، کثیر خود کثرت ہی کے معنی میں، کثیر کا مطلب بہت زیادہ. کثیر سے اگر آپ صیغہ مبالغہ کر دیں تو ہوگا کوثر، یعنی وہ کثرت کے جس میں اور بھی زیادہ بہت کثرت ہے. ایک کثرت یعنی جو بہت زیادہ ہے، ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اس میں بھی اور کثرت ہے. اچھا، کثیر اور کوثر میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک تو کثیر یا آتا ہے، کوثر میں واو آتا ہے. تو واو زیادہ پاورفل اور طاقتور سمجھا جاتا ہے اعراب اور حرف کے اعتبار سے کلام عرب میں. کثیر کثرت، وہ کثرت ہر طرح کی ہو سکتی ہے. کسی کے بعد ہم کہیں کہ یار بہت مال اس کے پاس، ضروری نہیں کہ کثیر تو ہے لیکن وہ حلال بھی ہے. کثیر میں حلال اور حرام دونوں کی کثرت کے لیے کثیر استعمال ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر نیگیٹو فارم میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کی آیت پڑھی میں نے، ہم کثیر جن و انسانوں کو بھر دیں گے جہنم کی آگ سے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
جہنم کثیرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها، جن کے دل ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے، جن کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، جن کی آنکھیں وہ دیکھتے نہیں. ایسے انسانوں سے ہم کثیر جنوں انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی پستر ہے. یہ وہ ہے کہ جو غفلت میں. تو کثیر اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کوثر وہ کثرت کے جس میں شر کا کوئی امکان ہی نہ ہو، خیر ہی خیر. وہ بات واضح ہو رہی ہے، کوثر میں کوئی شر نہیں ہے. یہ لغت کے معنی. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے لیکن اتنا جامع ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں نہیں کہی وہ سورہ کوثر میں کہی. اور مجھ جیسے خاکسار بھی کئی مجالس اس پر ہو جائیں تو موضوع ختم نہ ہو. لیکن بہرحال ہم قرآن کے دسترخوان پر اس وقت موجود ہیں ماہ رمضان المبارک میں. تو چاہتے ہیں کچھ قرآنی اس میں نکات. آپ سب جانتے ہیں کوثر کا جو اتم اور واضح ترین مصداق اور اعلیٰ ترین مصداق بنت رسول سیدۃ النساء العالمین مادر حسنین حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد. سارا خیر اور خیر بھی کثرت میں، خیر کی کثرت جمع ہو جاتی ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور یہ جو کوثر عطا کیا یہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہے، اعطیناک ہم نے عطا کیا. لیکن عربک پاسٹ ٹینس میں اور انگلش اور اردو کے پاسٹ ٹینس میں ذرا سا ایک فرق ہے. عربک میں پاسٹ ٹینس ایک تو ماضی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ایک اس بات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ وہ بات کہ جو اتنی کنفرم ہے کہ جیسے ایک چیز ہو چکی ہے. انگلش میں جس کے لیے شاید مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سے کوئی کہے کہ جناب فلاں میرا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈن. ڈن کا مطلب ہے کہ ہو گیا. کہاں ہوا بھائی ابھی؟ لیکن آپ ڈن کہتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ بس سمجھو کہ ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر یہ ویسے ہے پاسٹ ٹینس، لیکن اے رسول آپ کو اتنا خیر کثیر ہم عطا کریں گے بس سمجھ لیجئے کہ عطا ہو گیا، بس مل گیا آپ کو. انا اعطیناک اللہم صلی علی محمد و آل محمد انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو اس کے بعد فصل لربک وانحر. خیر میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی ذرا بات ہو جائے. انا اعطینا، پہلے ہی لفظ پہ آپ دیکھیں انا ہم. اچھا اگر انا نہ ہو تب بھی گرامیٹیکلی جملہ کمپلیٹ ہے. اعطیناک الکوثر جملہ کمپلیٹ ہے. اعطیناک الکوثر، اعطینا میں خود ہم ہے، ہم نے آپ کو. اس کا انا اعطیناک الکوثر کا لفظی ترجمہ بنے گا انا یقیناً ہم، پھر کوما لگا دیجیے آپ، اعطیناک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یقیناً ہم اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی یہ عطا کرنے والے کی عظمت کا بیان ہے. ہم نے یقیناً، ہاں ہم نے عطا کیا. صحیح نا؟ تو قرآن میں چونکہ آپ کو پڑھنے سے لہجہ نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو اسے الفاظ سے سمجھنا پڑتا ہے، اس کی ترکیب سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ پہلے ہے کون سا لفظ بعد میں ہے. انا اعطینا، عطا کرنے کے لیے بھی کلام عرب میں معمولاً 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو عطا ہے الف تا، ناتوا تا سے، اور ایک ہے عطا عین سے. اچھا اور ایک ہے وہبہ، ہبہ، ہدیہ. ہبہ اور ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو تحفے میں عطا کیا جائے کچھ ہے لیکن امکان ہے کہ واپس بھی لے لیا جائے، یا اسے جو عطا کیا جا رہا ہے اس میں اس نے اپنے طور پر کوئی ایفرٹ باقاعدہ نہیں کی لیکن اسے ایک چیز تحفتاً آپ نے عطا کی ہے. اچھا عطا میں کیا ہے؟ جو الف تا چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑا زبر عطا، اس میں یہ ہے کہ ہاں اس میں وہ بھی واپس بھی لیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی آتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے اعطا کا لفظ نہیں استعمال کیا، عطا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ قرآن کو جب عطا کیا تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض نبھانا ہے. اعطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جو عین کے ساتھ ہے، ایک تو بے شمار ہوتی ہے وہ عطا، بہت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے وہ عطا، اور اسے ایک مرتبہ دے دیا جائے تو یہ فکر نہیں ہوتی اس میں کہ شاید واپس لے لیا جائے، دے دیا گیا بس، رحمت کامل کا اظہار ہوتا ہے، اور اس پہ ساتھ میں بس ایک شکر ہوتا ہے کہ اتنی وسیع نعمت عطا ہوئی ہے تو آپ اس کا شکر ادا کیجیے۔ لہذا کا فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر، اب آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے اپنے رب کی۔ سورہ ماؤن سے اس کا تعلق آپ اور جوڑیے گا، وہ ہیں کہ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، روک کے رکھتے ہیں، اے رسول ہم آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، لہذا آپ بھی آگے بانٹنے والے بنے، پیغام ہم سب کے لیے۔ وہ ہیں کہ جو نماز جب پڑھتے ہیں سورہ ماؤن میں تو سستی دکھاتے ہیں، غفلت سے پڑھتے ہیں اور ریاکاری سے۔ فصلی، آپ جب نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے فقط، فصلی لربک، فقط رب کے لیے، فصلی لربک وانحر۔ اچھا، وہ یمنعون الماعون ہے، یمنعون الماعون کون ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ضرورت کی ہوتی ہیں وہ دیتے نہیں آگے، سورہ ماؤن۔ ونحر، لیکن آپ عظیم الشان قربانی کریں، آگے پہنچائیں۔ وذبح نہیں، ونحر ہے، ذبح کہتے ہیں چھوٹی قربانی، نحر کہتے ہیں بڑی قربانی، ونحر۔ اور اگر آپ کو اس کا عملی مصداق دیکھنا ہو تو کون ہے ابا عبداللہ الحسین کے علاوہ جنہوں نے حالت نماز میں قربانی پیش کی ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی دیجیے۔ ان دو کاموں کو ایک ساتھ اپنے ایک عمل میں دیکھنا ہو تو ابا عبداللہ الحسین عصر عاشور ہے۔ فصلی لربک وانحر، ہے نا، ان شانئک هو الابتر، کہ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر رہے گا۔ بطر کا لفظ بھی ہے، یہاں بطر کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا تو، لیکن ابتر افعل تفضیل ہے، یعنی اس کو سپیریٹ ڈگری کے طور پر استعمال کیا گیا کہ مکمل بے نام و نشان رہے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، ابو لہب کی کوئی اولاد نہیں ہے، سب ختم۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان بے عقب رہے گا۔ یہ ایک مختصر سا بہت تعارف ترجمے کی حد تک تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہا تھا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ ضحیٰ نازل ہوا تھا، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو اتنا عطا کر دیا کہ گویا کوثر ہے، وہ کثرت کے ساتھ خیر ہے، وہ اس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے۔ سیدہ کونین کوثر کا مصداق اتم ہے، اور آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سیدہ کونین کی اولاد موجود نہ ہو، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نظام، جبکہ کربلا میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، جبکہ یہ فخر الدین رازی نے لکھا کم قتل من آل محمد، کتنے آل محمد میں سے قتل کیے گئے اور کتنوں کو زندانوں میں ڈالا گیا، لیکن آج دنیا کا کوئی ایسا نہیں کہ جہاں سیدہ کونین کا نام لینے والے موجود نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہاں بھی ہمارے سامنے اس وقت بھی موجود ہیں اور ویسے ہی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی عجل فرجہم، حضور کے دل کے لیے بہت بڑی تسلی تھی یہ سورہ۔ حضور کے ایک فرزند کا انتقال ہوا، اس کے بعد دوسرے فرزند کا انتقال ہوا، تو ابو لہب جو حضور کا چچا جسے قرآن میں اس پر نفرین کی گئی، تو ابو لہب حضور کے ساتھ والے گھر میں ہی ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی جگہ تھی، تو وہ خوشیاں مناتے ابو لہب جب پتہ چلا اسے کہ حضور کے دوسرے فرزند جن کا نام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو خوشیاں مناتے باہر نکلا اور ناچ گانا کر رہا تھا کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک بے عقب ہو گئے۔ اب ان کا پیغام آگے پہنچانے والا کوئی نہیں۔ کتنا یعنی کتنا روتھلیس اور کتنا بے رحم ہونا چاہیے انسان کو کہ اگر سخت ترین دشمن کا بھی کوئی بچہ مر جائے تو انسان کے دل میں سمپیتی پیدا ہو جاتی، اور ابو لہب جو ہے نا وہ خوش ہو کر ہنس رہا تھا، تو حضور کا دل بہت غمگین تھا۔ آخر کتنا مشکل، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا صبر فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا تنگ ہو جاتا ہے ان باتوں کو سن کے، آپ کی دل میں بہت سختی آتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے اس کو تحمل کرنا۔
تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ سجدہ کیجیے. اس پر بعض عرفا نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک ظرف ہے اس کو خالی کرنا ہے، اس کو آپ نے خالی کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو یہ الٹ دیں گے تو خالی ہو جائے گا. جب آپ کا دل بھرا ہوا ہو نا، اس کو الٹ دینے کا نام سجدہ ہے. جھک جائے، سجدہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ دل جو غبار تھا نا، یہ الٹ دیا آپ اللہ کے پاس. اب اللہ تعالیٰ خود سنبھال لے گا. تو مشکل میں آ جائیں سجدہ کریں. حضور نے رمضان المبارک کے لیے بھی کہا تھا کہ کثرت سجود سے مدد کرو میری. صحیح. تو حضور کے لیے دل کی بڑی تسلی کا سامان تھا جب یہ سورہ نازل ہوا کہ یقیناً ہم آپ کی اولاد کو باقی رکھیں گے. سیدہ کونین کے ذریعے سے اولاد باقی رہے. آخری جملہ کر کے مسائل پہ جا رہا ہوں. جب ابن عباس موجود تھے، رسول اللہ موجود تھے، مولا علی داخل ہوئے مسجد میں، تو مولا علی کے لیے رسول اللہ نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. تو ابن عباس نے کہا تحب ھذا، کیا آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میں اللہ احبہ منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. جتنی میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے ابن عباس ان اللہ جعل ذریۃ نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے اپنے صلب سے رکھا ہے اور میری نسل کو علی بن ابی طالب کے صلب سے رکھا ہے. یہ جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھی ہے. صحیح. یہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے. ٹی وی ٹرانسمیشن میں تھا، وہاں پر ایک اہل سنت عالم ہمارے ساتھ تھے. یوم علی پر بات ہو رہی تھی. اس میں ایک اہل سنت عالم نے جملہ کہا، کہتے ہیں مولا علی کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھی صحابی شریک نہیں. ویسے تو بہت ساری ایسی ہیں، ہم تو ایسی اگر فضائل بنا کون سی فضیلت ایسی ہے کہ جس میں کوئی اور ساتھ میں شریک ہے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ کوئی ایک فضیلت ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کی اولاد کو نبی کی اولاد کہا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ نے نبی کی اولاد کے لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے. علی کی اولاد کو نبی کی اولاد کا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے سوچیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. سبحان اللہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. باتیں اس میں اور بھی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ فقط ہم ترجمے کی حد تک اور کچھ اپنے آپ کے لیے درس سیکھنے کی حد تک ان سوروں کو پڑھیں گے. کل غالباً سورہ کافرون کے بارے میں عرض کریں گے، کیونکہ سیکوینس میں پھر وہی ہے. سورہ کافرون، پھر نصر ہے، پھر مسد وہی تبت یدا ابی لہب ہوا تب سورہ لہب، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور اس وقت تک شب عید آ چکی ہوگی اور پھر شب عید کے اعمال بھی انشاءاللہ ہوں گے یہاں پر. تو بات ختم کرنے لگا ہوں. وہ بی بی کے جو کوثر تھی اس گھر پر آگ لے کر پہنچ گئی لعین. ایک کتاب میں نے دیکھی تھی بی بی سیدہ کے بارے میں، اس کا موضوع تھا حور در آتش. حورائے انسیہ بی بی کا لقب ہے. وہ حور کی جو انسانی صورت میں ہے، وہ جو جنت کی حور ہے، جنت کی حور ہے جس کے صدقے میں اس کے گھر پر وہ آگ لے کر پہنچے یہ لعین کہ سیدہ کے در کو انہوں نے جلا دیا، اور ایک میخ تھی جو سیدہ کونین کے جسم گھر میں پیوست ہو گئی. اللہ اکبر. سیدوں کو اور مومنین کو رلائے گا یہ قیامت تک کے لیے وہ واقعہ. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ ارے کیسے نہ روئیں. جب کسی عام مومن کی ماں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ زندگی بھر اسے سکون نہیں ملتا، اسے چین نہیں آ سکتا. اگر مادر حسنین زوج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ گر میخ ان کے جسم مطہر میں پیوست ہو جائے اور ظالم اسے دبا رہے ہوں، یہاں تک کہ بیوی کا پہلو شکستہ ہو جائے. دیکھیں آپ غور کیجئے گا، کبھی انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پہلو شکستہ ہو جائے. کتنی سخت چوٹ ہے کہ پہلو شکستہ ہو گیا. اگر کسی اور جگہ کی ہڈی ٹوٹ جائے، سخت تو ہر جگہ کے لیے ہوتا ہے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، پیروں کی ہڈی ٹوٹ جائے. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا تھا لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، ہر سانس لینے میں تکلیف ہے، ہر سانس باہر نکلنے میں تکلیف ہے.
ایک مومن ہے، ان کے لیے دعائے صحت بھی میں کرتا جاؤں. تقریباً 1 ہفتہ پہلے کراچی کے بڑے اچھے مومن ہیں، ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تو وہ بستر پر ہے. تو مجھے خبر ہوئی کہ بس، حالانکہ اچھے جوان بہت صحت مند مومن ہے، کہتے ہیں مولانا میری زبان سے صرف یا زہرا نکلتا، کچھ نہیں نکلتا. میں کہتا ہوں میں اتنا جوان ہوں، میں مرد ہوں، میں اس تکلیف کو نہیں سہ سکتا کہ جب اللہ جانے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے بعد 75 دن یا 95 دن بی بی نے کیسے گزارے. جب مصلے پر بھی آتی تھی تو ایک ہاتھ سہارے سے اپنی پسلیوں پر رکھتی تھی، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی. لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب علی بن ابی طالب نے غسل میت بھی دیا ہوگا تو کس قدر احتیاط سے، کس قدر خیال کے ساتھ غسل میت کا اہتمام فرمایا ہوگا. اس کے باوجود علی بن ابی طالب ضبط نہ کر پائے. اور کہتے ہیں کہ جب علی دفن کے لیے پہنچے تو کہتے تھے اے سیدہ کاش میری سانسیں بند ہو جائیں، کاش میری روح بھی نکل جائے آپ کے ساتھ. علی نہیں جینا چاہتا، علی بھی آپ کے ساتھ وہ مظلومیت کہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، قبر کا بھی پتہ نہیں کہ کہاں پر نہیں معلوم سادات کی ماں کی قبر کہاں پر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ذکر کو قبول فرما لے، ہمیں سیدہ کونین کے صدقے میں کوثر سے ملحق فرما دے. مالک کوثر رسول اللہ اور ساقی کوثر مولا امیر المؤمنین کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما دے. نماز میں بہترین خلوص خضوع خشوع عطا فرما دے. جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اسے آگے تک پہنچانے کی جو مستحقین ہیں ان تک توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار ہمارے صدقات کو احسان جتلانے کے ذریعے سے یا دکھاوے کے ذریعے سے باطل نہ فرما دے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا رمضان گزر رہا ہے، اگر تو نے ہمارا نام راضی ہونے والوں میں لکھ لیا ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے، اور اگر نہیں لکھا تو اس وقت اسی لمحے ہم سے راضی ہو جا. ہماری گردن کو آتش جہنم سے بچا لے. جن جن نے التماس سے دعا کا دعائیں قبول فرما لے. مریضوں کو شفا عطا. بہت سخت حالات ہیں، بہت سی جگہوں پر فون آتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑے سخت حالات میں لوگ ہیں. اے پروردگار شفا عطا فرما دے، اس وبا بیماری سے محفوظ فرما دے لوگوں کو، وسعت رزق عطا فرما دے، اور حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ صلوات. اللہم صل علی